ناظرین سم سالڈ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ریجنل کنٹریز کے کوآپریشن کے حوالے سے، کیونکہ اسرائیل کا جو مسلسل جاری ظلم ہے فلسطین میں، اور پھر جو کچھ بڑے OIC ملک ہیں جو کئی حصوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں، 2 حصوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں اسرائیلی انوالومنٹ کی وجہ سے، اسرائیلی اسلحہ سپلائی کی وجہ سے، جس میں شام اس وقت اسرائیل کے نشانے پر ہے، اس کے بعد یمن اسرائیل کے نشانے کے پر ہے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا، اور پھر وہ جو تقسیم شدہ ایریا ہوگا اس کے ساتھ جب وہ نارملائزیشن کرنا، تو یہ اس کے نشانے کے اوپر ہے۔ اور اب جو ہے وہ صومالی لینڈ پچھلے 72 گھنٹوں سے یہ سب سے بڑا ایک ایشو بن گیا ہے۔ تو یہ 3 ملک خاص کر جب اس وقت اسرائیل کے نشانے پر ہے، اور اگر آپ سوڈان میں دیکھیں جس میں سے ساؤتھ سوڈان آلریڈی نکل چکا ہے، اور یہ جو سوڈان ہے اس میں بھی ایک خوفناک خانہ جنگی جب وہ جاری ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں ایک مزید 2 حصوں میں تقسیم ہوگا یا پھر جو اسرائیلی سپورٹڈ گروپ ہے وہ وہاں پر اقتدار میں آ جائے گا۔ تو یہ میجر کنٹریز جو ہیں وہ اسرائیل کے نشانے پر ہیں، اور یہ 2 حصوں میں۔ یمن کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے، سعودی بارڈر کے اوپر۔ صومالی لینڈ جو ہے وہ ریڈ سی کی سیکیورٹی، اور مصر، سعودی عربیہ اس حوالے سے بہت زیادہ کنسرن ہے، ٹرکی اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ کنسرن ہے، اوپر ایسٹرن میڈیٹرینین سی میں جو ٹرکی کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو اب ریجنل اپروچ میں ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور خاص کر یہ تبدیلی ایران کے حوالے سے آ رہی ہے۔ اب سعودی عربیہ کے فارن منسٹر نے جب وہ ایران کے فارن منسٹر کو کال کی ہے، اس میں یمن ڈسکس ہوا ہے۔ سعودی عربیہ نے یمن کے حوالے سے ایران کا کوآپریشن جب وہ مانگا ہے، صومالیہ کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے، فلسطین کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، یعنی یمن جو کہ فارمر بیٹل گراؤنڈ ہے ایران اور اس کے سعودی عربیہ کے درمیان، یہاں پر دونوں نے جنگ لڑی ہے، اب یہاں پر سعودی عربیہ اسی ایران کا کوآپریشن جب وہ حاصل کر رہا ہے۔ حالانکہ یہاں پر جو ایران کے خلاف ایک پراکسی وار لڑی جا رہی تھی یمن میں، اس میں کون تھا؟ عربز پلس امریکہ، اور ذرا خفیہ طریقے سے اور خاموش طریقے سے اسرائیل کی سپورٹ بھی یہاں پر شامل تھی۔ تو وہ سارے ایران کے خلاف لڑ رہے تھے یہاں پر ایک پراکسی وار۔ تو اب وہی سعودی عربیہ جو ہے وہ ایران کا کوآپریشن یہاں پر مانگ رہا ہے۔ تو یہ ایک ریجنل جو اپروچ ہے وہ ایک بڑی گیم چینجر ہے۔ ایران، سعودی عربیہ اور جو ٹرکی کا ناظرین کوآپریشن اس وقت بڑھ رہا ہے، یہ بڑا گیم چینجر ہوگا ریجن کے حوالے سے۔ صومالی لینڈ کے اوپر چائنا کا رد عمل آ گیا ہے، جو اسرائیل نے ریکگنیشن کیا ہے۔ انتظار کیا جا رہا تھا کہ چائنا کیا رد عمل دے گا، کیونکہ چائنا جو ہے وہ جبوتی میں بیٹھا ہوا ہے، تو چائنا کا رد عمل جب اس پر آیا اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اسی درمیان جو ہے وہ اسرائیل، سائپرس اور گریس کے درمیان ایگریمنٹ آج سائن ہو گیا ہے، جس میں ایک ریپڈ رسپانس فورس بن رہی ہے، جس میں جوائنٹ ایکسرسائزز ہونے جا رہی ہیں، اور باقاعدہ یعنی ایک فورس وہاں پر ڈپلائے ہونے جا رہی ہے۔ یہ تو ٹرکی کے خلاف جب وہ تیر کمان سے نکل گیا ہے ایسٹ میڈیٹرینین سی کے اندر، ایک جوائنٹ فورس وہ بنا رہے ہیں، اس میں وار شپ شامل ہوں گے، اس میں مرینز جو ہے وہ شامل ہوں گے، اس میں جو ہے وہ نیول اور ایئر فلیٹس جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ تو یہاں پر ٹرکی کے خلاف یہ بہت بڑا اقدام ہے، مطلب یہ سارے ملک جو ہے وہ ابھی تک کنڈمنیشنز کر رہے ہیں، سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ یہاں نیچے ریڈ سی سے لے کر ایسٹرن میڈیٹرینین سی تک جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائزنگ ایکٹیویٹیز کر رہا ہے۔ پھر آج اسرائیل نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ اس نے اپنا سب سے پاورفل ویپن جو ہے وہ اتارا ہے، اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ 10-15 سال سے جاری تھی۔ اسرائیل اس ویپن کو پچھلے 10-15 سال سے بنا رہا تھا، اور آج اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے سکسیسفلی تمام ٹیسٹنگ مراحل سے گزار کر آج اس کو آرمی کے حوالے کر دیا ہے، اور اب یہ ویپن جو باقاعدہ طور پر استعمال ہوگا، یہ ان کا لیزر بیم ہے، اور اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ دنیا کا پہلا اس نوعیت کا ویپن ہے، اور یہ ڈرونز کو ایفیکٹولی گرا سکتا ہے۔ تو یہ کتنی ایفیکٹو ہے، اور یہ ون آف دا آپ سمجھنے کے انڈیکیٹر ہے لیبنن جنگ کے حوالے سے بھی، کیونکہ لیبنن جنگ میں ڈرونز نے اسرائیل کو بہت تنگ کیا، اور یمن کے ڈرونز بھی بڑے ایفیکٹو ثابت ہوئے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ تو یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے جو اب یہاں پر رابطے ہو رہے ہیں، دیکھیے جو فلسطین میں جو کچھ ہوتا رہا اس میں کسی ملک نے اپنی اپروچ نہیں بدلی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کیا کسی ایک سنگل کنٹری نے بھی اس بات سے وڈرا کیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن نہیں کریں گے، یا کسی نے اس بات سے وڈرا کیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ اپنی نارملائزیشن ختم کر رہے ہیں؟ نو، کوئی ایک سنگل کنٹری بھی ایسا نہیں ہے۔ لیکن جب پہلا ان کو دھچکا لگا سیریا میں، دوسرا ان کو دھچکا لگا ہے یمن میں، اور تیسرا ان کو دھچکا لگا ہے اب صومالی لینڈ کے اندر۔ ان 3 دھچکوں کے بعد اور پھر جو ٹرکی کو دھچکا لگا ہے ایسٹ میڈیٹرینین سی کے اندر، تو اب اس کے بعد یہ ملک شدید ترین کنسرن ہے کہ اسرائیل تو ان کے ساتھ کوئی اور گیم کر رہا ہے۔ فلسطین کے معاملے پر انہوں نے کوئی پریکٹیکل اقدام نہیں اٹھایا، اور انہوں نے ایئر سپیس بھی کھلی رکھی ہے، اسرائیل کے ساتھ تجارت بھی کرتے رہے ہیں،
ओआईसी मुल्कों से ही ऑयल जो है वो इसराइल को जाता रहा है, इंटेलिजेंस भी शेयर होती रही है, इसराइल की तरफ जाने वाले मिसाइल भी इन्होंने गिराए हैं। लेकिन अब इनको लग रहा है कि वो सीरिया को तोड़ रहा है इसराइल, अब यमन को कर रहा है, सोमालिया, तो अब इनमें जो है वो तब्दीली आई है। तो अब आप देखिए कि पहले टर्की पहुंचा ईरान सीरिया में मदद लेने के लिए, और ये सारा प्रोजेक्ट जो टर्की ने किया इसराइल और सबके साथ मिलकर, इसका मकसद ईरान को सीरिया से बाहर करना था। तो अब वही टर्की जब ईरान पहुंचा है, और आज जो है वो सऊदी अरेबिया ईरान से मदद मांग रहा है यमन के हवाले से। तो ईरान के खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा था कि ईरान खतरा है रीजन के लिए, ईरान गल्फ की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, वो प्रोपेगेंडा भी दम तोड़ गया है। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है ईरान, सऊदी अरेबिया और टर्की के जो इस सतह के रिलेशन है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए ईरान और सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर की बात हुई है, रीजनल जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर डिस्कस किया गया है। मेन यमन डिस्कस हुआ है, सोमालीलैंड, फलस्तीन, ठीक है ना, और बाकी ओवरऑल जो रीजनल डेवलपमेंट्स हैं। फिर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यूएई के फॉरेन मिनिस्टर को भी कॉल की, ठीक है ना, क्योंकि यमन में मसला आ रहा है ना कि यूएई बैक्ड ग्रुप्स भी हैं। तो फिर ईरान ने यूएई के फॉरेन मिनिस्टर को भी कॉल की है। ईरान फॉरेन मिनिस्टर डिस्कस टाइज एंड रीजनल इश्यूज विद सऊदी एंड यूएई काउंटरपार्ट ओवर फोन। ईरान एंड सऊदी अरेबिया एम्फसाइज नीड टू रेन इन ज़ायनिस्ट रिजीम्स एट्रोसिटीज। दोनों ने इस बात को डिस्कस किया कि कैसे इजराइल के मजालिम को रोकना है। ये सऊदी अरेबिया आज ईरान से डिस्कस कर रहा है। हालांकि ये जो पूरा रीजनल ऑर्डर है ये किस तरह से काम कर रहा था, रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क किस तरह से काम कर रहा था, रीजनल कंट्रीज इजराइल और अमेरिका ये मिलकर ईरान और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ लड़ रहे थे, ठीक है। ये इस तरह से सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जब वो काम कर रहा था, आज सऊदी अरेबिया ईरान के साथ बैठकर ये डिस्कस कर रहा है कि इजराइल के मजालिम को रोकना कैसे है। तो उसके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो यूएई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सऊदी अरेबिया ईरान से मदद मांग रहा है यमन के अंदर, ठीक है ना, यमन के अंदर अब सऊदी अरेबिया ईरान से मदद मांग रहा है। तो ईरान ने यूएई को भी कॉल की है कि वो जिन ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है उस हवाले से जब वो पीछे हटें और एक स्टेबिलिटी की तरफ मामला लेकर जाएं। तो उनके साथ रीजनल इश्यूज और यमन ये सारा डिस्कस हुआ। ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, और दोनों ने कहा कि यमन को जो है वो हम दो हिस्सों में तकसीम नहीं होने देंगे। और फिर ईरान ने सऊदी अरेबिया को लेबनान के हवाले से अपना मौक़िफ़ जो वो कन्वे किया, क्योंकि सऊदी अरेबिया जब हिजबुल्लाह का खात्मा चाहता है तो लेबनान के अंदर भी ईरान और सऊदी अरेबिया की एक सर जंग जारी रही है, कहीं ना कहीं अभी भी जारी है, इस अंदाज में कि सऊदी अरेबिया अभी भी चाहता है हिजबुल्लाह का खात्मा हो जाए। तो ईरान ने वहां पर बात कन्वे की है कि ये तो हमारे एसेट्स हैं और आप भी वहां पर भी अपने अप्रोच में थोड़ी सी तब्दीली जब लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि जो गारंटर्स ऑफ द सीज फायर हैं, इजरायली हमले फिर भी जारी हैं, तो ये बात उन्होंने लेबनान के हवाले से कन्वे की। और फिर उन्होंने कहा कि रीजनल कंट्रीज का आपस में कोऑपरेशन बढ़ाना ये इस वक्त की शदीद जरूरत है। ये चीजें उन्होंने डिस्कस की। और उसके बाद क्या हुआ कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अंसारुल्लाह के साथ जब राब्ता किया, अंसारुल्लाह की लीडरशिप के साथ, ईरान फॉरेन मिनिस्टर हेल्ड अ कॉल विद लीडर्स ऑफ अंसारुल्लाह इन यमन। यानी सबसे पहले सऊदी अरेबिया ने कॉल की, ईरान से मदद मांगी, ईरान ने यूएई को कॉल की, फिर अंसारुल्लाह को कॉल की। ये सारा ग्रुप जो है, ये सारा अलायंस लड़ रहा था अंसारुल्लाह के खिलाफ और ईरान के खिलाफ। तो ये एक बड़ी तब्दीली है। अच्छा, जो ट्रायलैटरल समिट हुआ था सऊदी अरेबिया, ईरान और चाइना का ईरान के अंदर कुछ दिन पहले, तो उसमें भी यमन के हवाले से आप एक स्टेटमेंट देखिए, उसमें भी उन्होंने यमन डिस्कस किया था। सऊदी अरेबिया, ईरान एंड चाइना कॉल फॉर कंप्रिहेंसिव पॉलिटिकल सॉल्यूशन इन यमन अंडर यूएन ऑस्पाइसेस, ठीक है ना। तो इसमें चाइना भी ऑन बोर्ड है, यमन के मामले में चाइना ऑन बोर्ड है। ईरान के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने कहा है कि अगर एक और हमला हमारे ऊपर होता है, एक नई मिस्टेक दुश्मन करता है, तो फिर हम शदीद जो जवाब है हम देंगे, शदीद हमले करेंगे। रिस्पॉन्स बड़ा हार्शर होगा, पावरफुल होगा और मोर कॉस्टली होगा, पिछले से भी ज्यादा कॉस्टली जवाब जब हम देंगे। चाइना का नाज़रीन रद्दमल आ गया है सोमालीलैंड के हवाले से। देखें, इजराइल अपने आप को चाइना के खिलाफ भी पोजीशन कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की जंग चाइना से है, तो सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में भी ये नेतन्याहू, ये इसके खुलकर बयानात मौजूद हैं सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो अब चाइना के खिलाफ भी ये अपने आप को पोजीशन कर रहा है कि हम देखें अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए कितना जरूरी है। तो जिबूती में चाइना बैठा हुआ है, इथियोपिया में चाइना बैठा हुआ है, तो इसने वहां पर जाकर ये बेस बनाने की कोशिश की है। तो चाइना ने कहा कि we oppose any attempt to divide Somaliland. China rejects Somaliland recognition, reaffirms backing for Somalia sovereignty. China slams Israeli plan to recognize Somaliland for Palestinian relocation.
یہ سارا فلسطینیوں کو یہاں پر ڈسپلیس کرنے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. چائنا اپوز اسرائیلی ریکگنیشن آف سومالی لینڈ سلیمز فورن انٹرفیرنس. اب یہ یورپی یونین کا اور یو ایس کا بڑا امتحان ہوگا, کیونکہ دیکھیں جو بھی عرب ممالک کے انٹرسٹ ہیں, چائنا زیادہ الائن ہے. یعنی یمن میں جو سعودی عربیہ کا انٹرسٹ ہے چائنا اس کی سپورٹ کرتا ہے, عرب ممالک کا جو انٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے نا. سومالی لینڈ میں جو ان کا انٹرسٹ ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں چائنا. یعنی ان کے جو مفادات ہیں وہ زیادہ الائن ہیں, ان کی اپروچ زیادہ الائن ہے. اگر ہم امریکہ بڑا اتحادیہ نا گلف کا, عربز کا, لیکن سپورٹ زیادہ چائنا کی ہے. تو اب امریکہ کیا اسرائیل کو روکے گا, یورپینز کیا اسرائیل کو روکیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ اس سے مڈل ایسٹ کی اپروچ میں اور زیادہ تبدیلی آئے گی کہ بھائی وہ تو روک ہی نہیں رہے اسرائیل کو. پہلے تو معاملہ صرف فلسطین کی حد تک تھا, ٹھیک ہے, جس میں یہ سب بیٹھے ہوئے تھے کہ اچھا ابھی حماس ختم ہوگی اس کے بعد ہم نارملائزیشن کے لیے تیار ہیں. انہوں نے نارملائزیشن سے وڈرا نہیں کیا. وہ فلسطین سے نکل کر وہ شام, اور شام سے یمن, اور یمن سے سومالی لینڈ, وہ یہاں تک پہنچ گئے. ان کے بارڈرز کو وہ گھیر رہے ہیں تمام طرف سے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہوگی. بہرحال چائنا نے جب اس کو اپوز کیا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا اسرائیل ایک ریجنل ایکسس بنا رہا ہے مختلف ملکوں کے ساتھ مل کر؟ کیا وہ یہ ایک ریجنل ایکسس بنا رہا ہے؟ اس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ بڑی ڈیبیٹ جاری ہے, اور یو ای کا نام بار بار آ رہا ہے کہ اسرائیل اور یو ای کچھ افریقن ملکوں کے ساتھ اور اوپر یورپین ملکوں کے ساتھ مل کر ایک ریجنل ایکسس بنا رہے ہیں. ابھی یو ای کے جو صدر ہیں انہوں نے دورہ کیا ہے سائپرس کا, جو کہ ٹرکی کو پسند نہیں آیا, ٹھیک ہے نا. اور یو ای کی بیس ہے سومالی لینڈ کے اندر, اور ٹرکی کی بیس ہے صومالیہ کے اندر. تو یہاں بھی ان کا ایک پھڈا جو چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ٹرکی اور یو ای میں کہیں نہ کہیں کشیدگی ہے. ظاہر ہے وہ کھل کر اس پر ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے, لیکن کشیدگی ہے. اور یہاں بھی یہ ہے کہ یہ جو ریکگنیشن ہوئی ہے, ابھی تک یو ای نے اس پر رد عمل نہیں دیا ہے. سب نے ریجیکٹ کیا ہے, کنڈیم کیا ہے, یو ای کا ابھی تک رد عمل نہیں آیا. تو یہ ایک اڑتی خبر ہے کہ کیا یہ ایک ریجنل ایکسس اسرائیل بنا رہا ہے. مثال کے طور پر یہ رپورٹ دیکھیے, اسرائیل ایز دا نیو پاور ایکسس آف دا مڈل ایسٹ. اسرائیل ایکٹیولی ایک ریجنل الائنمنٹ کر رہا ہے ایران لیڈ جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے اس کے خلاف. اور اس میں جو کی کمپوننٹ ہیں وہ یو ایس لیڈ اکنامک کوریڈور ہیں. اکنامک کوریڈور کون سے ہیں؟ اسٹریٹ آف ہرمز, باب المندب, ٹھیک ہے نا. یہ سارے جو کی اکنامک کوریڈورز ہیں, اور اسرائیل جو ہے وہ پارٹنرشپ بلڈ کر رہا ہے, اور اس کو نام دیا جا رہا ہے دا ایکسس آف نارملائزیشن, جن کے ساتھ یعنی کہ نارملائزیشن ہے. اس میں مین کردار جو ہے وہ یو ای کا ہے, اور ایسٹرن میڈیٹرینین اینڈ ہارن آف افریقہ پارٹنرشپ. ریجنل ایکسس ہے نا, کہاں سے؟ ایسٹرن میڈیٹرینین سی سے لے کر ہارن آف افریقہ تک. اوپر گریس اور سائپرس کے ساتھ, اور نیچے اسرائیل, سومالی لینڈ اینڈ ایتھوپیا. یعنی یو ای کہیں پیچھے ہے, اسرائیل, سومالی لینڈ اور ایتھوپیا. تو یہ آپ دیکھیں تو پورا سرکل ایک بن گیا. اگر آپ اس میں یو ای کو انکلوڈ کریں تو گلف میں بھی اسرائیل, ریڈ سی میں بھی اسرائیل, میڈیٹرینین سی میں بھی اسرائیل. یہ تین ہی اوشنز ہیں جو مڈل ایسٹ کو گھیرتے ہیں, تو تینوں میں اسرائیل. ایسٹ میڈیٹرینین سی میں ان کی ریپڈ فورس, یہاں پر ہارن آف افریقہ میں ان کی بیس, اور یو ای جو اسٹریٹ آف ہرمز, ٹھیک ہے نا, تو وہاں بھی اسرائیل. تو یہ ایک ریجنل ایکسس ہے جس میں جو ہے وہ مڈل ایسٹ کو گھیرا جا رہا ہے. تو یہاں پر اسرائیل, سومالی لینڈ اور ایتھوپیا کا الائنس. تو کریٹنگ رائیول ایکسس ود ایجپٹ, صومالیہ, ٹرکی اینڈ جبوتی. تو یہاں پر یعنی جو مصر کا ہے نا بھائی, مصر, ٹرکی, صومالیہ, جبوتی, یہ آپس میں کوآپریشن کر رہے ہیں. تو یہ اس کے خلاف, ٹھیک ہے نا, مصر کے خلاف, ٹرکی کے خلاف. سو اوور آل اسرائیل کیا کر رہا ہے, وہ ایک کمپلیکس, ویری کمپلیکس, یعنی سادہ نہیں ہے, ویری کمپلیکس ریجنل لینڈسکیپ جو ہے وہ بلڈ کر رہا ہے. ایک اسٹریٹجک, اکنامک اور سیکورٹی فوکسڈ پارٹنرشپ. کیا ہے صومالی لینڈ کے ساتھ؟ بھائی ہم سیکورٹی بھی دیں گے, ہم اس کی پراسپیرٹی میں بھی ہیلپ کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو سیکورٹی فوکس پارٹنرشپ ہے جس میں اکنامک ہے اور اسٹریٹجک جو الائنسز ہے وہ شامل ہیں. اور اس میں ایران کو کنفرنٹ کرنا ہے, ٹرکی کو کنفرنٹ کرنا ہے, اینڈ ٹو سیکیور اٹس پلیس ان چینجنگ مڈل ایسٹ. چونکہ خود مڈل ایسٹ تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے, تو اس میں اسرائیل اپنے آپ کو پوزیشن کر رہا ہے کہ وہ ہیجمونک رہے, مین جو واٹر ویز ہیں اس کو وہ کنٹرول کر رہا ہو, انرجی ریسورسز کو وہ کنٹرول کر رہا ہو, اور وہ تمام اطراف سے ریجن کو گھیرے ہو. اب یہ ہیڈ لائن دیکھیے, اسرائیل ملٹی لیئرڈ ریجنل آکوپیشن اسٹریٹجی اینڈ ٹرکی. ٹھیک ہے, اچھا آج جو ہے وہ انہوں نے وہ سائن کر لیا ہے, جو ٹرائل لیٹرل سمٹ ہوا تھا اس میں اناؤنس ہو گیا تھا, تو آج ایک سائن انہوں نے کیا ہے. اسرائیل, گریس اور سائپرس نے ٹرائل لیٹرل ملٹری کوآپریشن پلان. اس سمٹ کے بعد جو ہے وہ اسرائیلی جنرل اس نے دورہ کیا یونان کا اور سائپرس کا.
جس میں انہوں نے یہ سارا سائن کیا ہے. تو بات کیا سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ملٹیپل ڈیفنس فیلڈز کے اندر یہ سارا کوپریشن ہوگا. 2500 پرسنل شامل ہوں گے کہ ریپڈ ریسپانس فورس بنائی جا رہی ہے. یعنی آپ دیکھیں نا جوائنٹ فورس ڈپلائے کرنے جا رہے ہیں. 2500 پرسنل ہوں گے, 1000 سولجرز ایچ فرام اسرائیل, گریس اینڈ 500 فرام سائپرس ہوں گے. 2500 میں یعنی 1000 اسرائیل سے آئیں گے, 1000 جب وہ یونان سے آئیں گے, اور 500 جب وہ سائپرس سے ہوں گے. تو یہ براڈر ایفرٹ ہے ٹو ڈیٹر ٹرکیز ملٹری اینڈ اسٹریٹجک ایکٹیویٹیز ان دا ریجن. اس میں ٹریننگ بھی ہے, اس میں جوائنٹ ایکسرسائزز بھی شامل ہیں, اس میں جنگی بیڑے بھی شامل ہیں, اس میں ایئر فلیٹ بھی شامل ہے. یعنی جیٹس بھی وہ ڈپلائے کریں گے, بیڑے وارشپس بھی ڈپلائے کریں گے, گراؤنڈ فورسز بھی ڈپلائے کریں گے. یعنی ایئر, نیول اور گراؤنڈ یہ تینوں ہیں ریپڈ ریسپانس فورس. اور کس کے خلاف؟ ٹرکی کے خلاف. تو یہ سارے ملک جو ہے وہ بہرحال ایک سٹیٹمنٹ جاری کر رہے تھے, کنڈیم کر رہے تھے. 2 سال جو کچھ فلسطین میں ہو رہا تھا پریکٹیکلی یہ نہیں روک سکے ہیں, تلخ حقیقت یہ ہے. تو یہ پتہ نہیں کیا سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کا رد عمل یہ نکلے گا کہ اچھا یہ معاملہ دب جائے گا, ان کی اسرائیل کے ساتھ اکنامک, ملٹری, یہ ٹیکنالوجیکل کوآپریشن آگے بڑھے گا, نارملائزیشن ہوگی, مڈل ایسٹ میں امن کے پھول کھلیں گے. دیکھیں اسرائیل جو کر رہا ہے وہ سب کو سبجوگیٹ کرنے کے لیے کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کی نظر تو ہر کسی کی لینڈ پر ہے, اس کی نظر مصر کے سینائی پر بھی ہے, اس کی نظر جارڈن پر بھی ہے, اس کی نظر شام پر بھی ہے, اس کی نظر نیچے سوڈان تک ہے, کیونکہ یہ سارا اس کا گریٹر اسرائیل پروجیکٹ ہے. بہرحال اب یہ ان کو مطلب یہ اچانک اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا. اچھا جی امریکہ درمیان میں ہے, امریکہ کہہ رہا ہے ابھی ہم سیز فائر کروا رہے ہیں, ہم سیکنڈ فیز کی طرف جا رہے ہیں. اچھا جی اب فلسطینی ریاست کی طرف جا رہے ہیں. یہ اچانک ان کو دھچکا لگا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. سیریا سے یمن, اب یمن کا بھی تو اسی مہینے سارا ایک نیا وہاں پر سلسلہ شروع ہو گیا, اسرائیل سپورٹڈ, اور صومالی لینڈ پھر اچانک سے اب پتہ نہیں 20 دنوں بعد اسرائیل اور پٹاری میں سے کیا نکالے گا. تو بہرحال یہ ان کو بڑی تیزی کے ساتھ اور پرو ایکٹیولی اسرائیل کو روکنا ہوگا, اور نہیں روکیں گے تو اس کا نتیجہ جنگیں ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ان کے مفادات پر براہ راست خطرہ ہے. تو ہیرڈز نے لکھا ہے کہ کیا اسرائیل اس میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا. بھئی اسرائیل جو کر رہا ہے اس میں یہ کتنا کامیاب ہوگا. Israel cannot shield itself behind Cyprus and Greece from Turkey vast regional power. اسرائیل جو ہے وہ ٹرکی کی جو واسٹ ریجنل پاور ہے یعنی اس کو کنفرنٹ نہیں کر سکتا. یہ سائپرس یونان کے ساتھ کھڑا ہو کر یہ کوئی بڑا مارکا نہیں مارنے والا, ایرڈز لکھ رہا ہے. اور یہ جو الائنس یہ بنا رہا ہے یہ اتنے افیکٹو ثابت نہیں ہوں گے. تو بہرحال یہ ایک انالیسس ہے. لیکن اگر یہ کھلا میدان چھوڑیں گے تو پھر تو اسرائیل اس طرح کی شیطانیاں کرتا رہے گا, سول وارز شروع کروائے گا, آپسی جنگیں شروع کروائے گا. تو بہرحال ان کو آگے بڑھنا ہے. یعنی یہ اسرائیل کی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو روکا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ اسرائیل نے اب یہ اقدام اٹھا دیا تو بس اب یہ ہو گیا, نہیں, اس کو روکا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ذرا کریج کی ضرورت ہے, اس کے لیے جو اپروچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور ایران, سعودی عربیہ, مصر اور ٹرکی کے بہت زیادہ, اور قطر, ان کے کوپریشن کی ضرورت ہے. آج جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لیزر بیم جو وہ باقاعدہ اپنی فورسز کے حوالے کر دیا ہے, اس سے ملٹرائزیشن جو ہے ایسکلیٹ ہوئی ہے. یہ دنیا کا پہلا ہائی پاور لیزر ویپنری ہے, اور یہ راکٹس کو, مورٹار شیلز کو, اور خاص کر یہ بنایا ڈرونز کے لیے گیا ہے. تو یہ ملٹی لیئر جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے اندر اس کو انٹیگریٹ کیا جائے گا آئرن ڈوم کے ساتھ, ڈیوڈ سلنگ کے ساتھ, اور ایرو سسٹمز کے ساتھ. تو یہ براڈر ملٹرائزیشن کیمپین ہے اسرائیل کی ایریل ڈومیننس کے لیے, کیونکہ اس کے کرائمز تو جاری ہیں, تو آگے سے رسپانس تو آنا ہے, تو وہ اپنا ایئر ڈیفنس جو وہ اس کو انکریز کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈپلائمنٹ ہے یہ بڑا ہسٹورک اوکیزن ہے. اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ فرسٹ ٹائم ان دا ورلڈ ہائی پاور لیزر ویپن جو ہے وہ آپریشنل ہوا ہے, اور اس کو وہ 10-15 سال سے بنا رہے تھے. تو اس سے ہم رول آف دا گیم جو ہے وہ چینج کرنے جا رہے ہیں, اور سینڈز اے اسٹرانگ کلیئر میسج ٹو آل آر اینیمیز ڈو ناٹ ٹیسٹ اس. ریجن کو دھمکایا ہے مزید اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے. اسرائیل تھریٹنز ریجن ود آئرن بیم. ہم وہ اسی طرح اپنے ہتھیاروں سے دھمکاتے ہیں کہ تمہارا یہ اشر کریں گے, تمہارا یہ کریں گے. تو آج اس ویپن کے ساتھ مزید ریجن کو انہوں نے دھمکی لگائی ہے. تو یہ تو ہماری صرف بگننگ ہے ٹیکنالوجیکل ریولوشن کی, یہ ری شیپ کر دے گا بیلنس آف پاور کو. تو اصل میں یہ جو ڈرونز ہیں یعنی اور باقی میزلز ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے بڑا مہنگا انٹرسپٹر میزل فائر ہوتا ہے. تو اس میں سے ایک بڑی ہائی انٹینسٹی کی لائٹ نکلتی ہے. تو اس کا یعنی کہ اکنامک کاسٹ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ $50,000 کا تھا, یہ تو بس تھوڑا سا ہے, چند ڈالر, ٹھیک ہے نا, مطلب کچھ بھی نہیں ہے. آپ زیرو اس کو کنسیڈر کریں. وہ اس میں سے ایک ہائی انٹینسٹی لائٹ نکلتی ہے جو ڈرون کو گرا دیتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح سے یہ کام کرتا ہے.
تو ابھی یہ جنگ میں جب استعمال ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے اس کو اسپیسیفکلی جو وہ ڈرونز کے حوالے سے بنایا گیا. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید اتنا افیکٹو ثابت نہ ہو کیونکہ ان کو ڈیٹیکٹ کرنا اس میں بڑی مشکل پیش آ سکتی ہے. ڈیٹیکٹ ہوں گے تو اس کے بعد گرائے جائیں گے نا, تو ڈیٹیکٹ کرنے میں کافی پرابلم آ سکتی ہے. تو اسرائیلی ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا گیم چینجر ویپن ہے کیونکہ اس کی جو انٹرسیپشن کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ لو ہے, بہت زیادہ لو ہے. بہرحال یہ اسرائیلی منصوبے ہیں اور ریجنل بدلتی ہوئی اپروچ ہے, لیکن ابھی بھی یہ بہت سلو ہیں. ان کو زیادہ ہنگامی اقدامات جو اٹھانے کی ضرورت ہے. امریکہ اور یورپ ان کے کچھ کام نہ آئے گا. اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.